زندگی ایک آئینہ ہے، آپ اسے بیزار ہو کر دیکھ لیں گے تو بیزار ہو جائیں گے، مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ چوائس آپ کی ہے، ہنستے مسکراتے رہیے۔ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدل بھی بہترین دیتا ہے۔ تلخ ماضی کا ہنستا بستا انسان جب کھو جائے تو بچی ہوئی سان سے صرف گزارا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ اداسی کے بھی 100 چہرے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو لوگ ہماری ہنسی چھین کے کسی اور کے ساتھ قہقہے لگا رہے ہوتے ہیں، ان کے من پہ بوجھ نہیں ہوتا؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا کہ کسی کی زندگی اجیرن بنا کر وہ کیسے خوش رہ رہے ہیں؟ حساس ہونا کتنی بڑی مشکل ہے اور بے حس ہونا کتنی بڑی آسانی ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ دور وائی پائی کا دور ہے۔ جب تک تم قریب رہتے ہو لوگ تم سے کنیکٹ رہتے ہیں، جون ہی تم کچھ دور ہوئے لوگ وقت ضائع کیے بنا کسی اور وائی فائی سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں جو انہیں پورے سگنل دے رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا اپنا کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد میرا جواب تھا، جو کسی اور کے لیے مجھے نظر انداز نہ کرے۔ عزت، احساس، پیار اور شفقت ایسے ادار ہے جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ کسی کا مان مت توڑیے، مان اور محبت نصیب والوں کے حصے میں آتی ہے اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور ایک غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے اور انسانی فطرت ہے۔ کبھی کبھی اداسی اتنی غالب ہوتی ہے کہ اس کی ترجمانی الفاظ نہیں بلکہ آنسو کرتے ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا، دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ ایک انتقال زمین آپ کے نام کرتا ہے اور ایک انتقال آپ کو زمین کے نام کر دیتا ہے۔ زندگی کو آسان بنانے والی 6 باتیں۔ جب اکیلے ہو تو اپنے خیالات کو قابو میں رکھیے، جب دوستوں میں ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، جب ناراض ہو تو اپنے غصے کو قابو میں رکھیے، جب بیڑ ہو تو اپنے رویے کو قابو میں رکھیے، جب کسی مشکل میں ہو تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے، اور جب اللہ آپ کو بہت نواز دے تو تب اپنی انا کو قابو میں رکھیے۔ جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا رعب کم ہو جاتا ہے، جو مذاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے۔
جس کی لغزشیں زیادہ ہو جاتی ہے اس کی حیا کم ہو جاتی ہے، جس کی حیا کم ہو جاتی ہے اس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے، جس کی پرہیزگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے، اور یہ کام ایک اعلیٰ ضرب ہی کر سکتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے بار بار دستک دینے سے کسی کے دل کا دروازہ کھل جائے گا؟ نہیں، کچھ مردہ دلوں کو تم چاہ کر بھی نہیں زندہ کر سکتے۔ مخلص بندہ ہمیشہ جذباتی اور منہ پٹ ہوتا ہے۔ وہ مکار لوگوں کی طرح الفاظ کا چناؤ اور لہجے کی مٹاس پیدا نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو نفع نہ دے سکو تو نقصان بھی نہ پہنچاؤ، خوش نہ کر سکو تو اداس بھی نہ کرو، تعریف نہ کر سکو تو غیبت بھی نہ کرو۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ خوشیاں ہو، سکون ہو یا محبت ہو۔ تلخ بات اگر بول دی جائے تو رشتے مر جاتے ہیں، اگر دل میں رکھی جائے تو دل مر جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیزوں سے دل بھر جاتا ہے، پھر چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ ان لوگوں سے تو دور ہی رہو جو ہر کسی کے قریب رہتے ہیں، تم چاہ کر بھی ایسے لوگوں کو اپنا نہیں بنا سکتے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضرت علی نے فرمایا، تم خود اپنی دعاؤں سے اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ جو آزمائے سب کے وقت صبر کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف خدا کو سنائی دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے لیے حد سے زیادہ پریشان مت ہو، کیونکہ جب اللہ بہتر دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ دنیا میں سب سے زیادہ تم سے سچی محبت کرنے والے شخص کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ شخص صرف اور صرف آپ سے نکاح کا مطالبہ کرے گا کہ مجھ سے شادی کر لو، نہ کہ فضول قسم کے ریلیشن شپ رکھ لو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کا حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پسند اس کو نہ کرو جو دنیا میں سب سے حسین ہو، بلکہ پسند اس کو کرو جو تمہاری عزت کرتا ہو۔